السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بیوٹی آف اسلام 313۔ آج ہم اس ندا کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم پر الہام ہوا، یعنی کہ آج ہم اذان کی بات کرنے لگے ہیں۔ اذان وہ پکار ہے جو مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خانہ کعبہ میں نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کو اکٹھا کرنے کے لیے مشکلات پیش آنے لگی کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں کو کیسے بتایا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ۔ تو کچھ لوگوں کے مشورے پر کوئی نہ کوئی صحابی اونچے ٹیلے پر چڑھ جاتا اور یہ کہتا الصلاۃ الجامعہ، یعنی نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر زیادہ مطمئن نہیں تھے کہ یہ کلمات کہے جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ٹینشن میں دیکھ کر عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کو جاتے ہیں اور گھر والے ان کے سامنے کھانا رکھتے ہیں، لیکن وہ کھانے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز کی طرف اکٹھا کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، کن کلمات سے لوگوں کو بلایا جائے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ٹینشن میں رات کو سو گئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بندہ کسی مسجد کی چھت پر چڑھتا ہے اور جو اذان کے کلمات ہیں وہ ادا کرتا ہے اور اس کے بعد کچھ دیر بیٹھ جاتا ہے، پھر نماز سے پہلے وہی کلمات جو اذان میں کہے ہوتے ہیں وہی کلمات دوبارہ دہراتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی تھے ان کو یہ کلمات یاد کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اذان کے لیے کہنے ہیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات یاد کرتے ہیں اور ایک انصاری خاتون کی چھت پر چڑھ کر یہ کلمات کہتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کلمات سنے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی خواب میں یہی کلمات سنے تھے جو ایک بندہ کسی مسجد کی چھت پر کہہ رہا تھا۔ اس طرح اس اذان کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اذان 24 گھنٹے اس دنیا میں کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے۔ انڈونیشیا گنجان آباد ملک ہے جس کی آبادی تقریباً 18 کروڑ ہے۔ اس کے مشرق کی طرف سے شروع ہوتی ہے اور مغرب تک آنے کے لیے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ کئی لاکھ مؤذن اللہ اکبر کی تکبیر بلند کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اذان ملیشیا پہنچتی ہے، وہاں پر مؤذن اذان بلند کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اذان فورنے پہنچتی ہے۔ اس کے بعد سنگاپور میں اذان دی جاتی ہے۔ جب سنگاپور میں ختم ہوتی ہے تو بینکاک میں اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ جب بینکاک میں اذان کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجی ملک میں اذان فجر شروع ہو جاتی ہے۔ جب فجی میں ختم ہوتی ہے تو ہانگ کانگ میں اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ ہانگ کانگ میں ابھی اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ بنگلہ دیش کے مؤذن اذان دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد چائنا سے ہوتی ہوئی سری لنکا سے ہوتی ہوئی ہندوستان کے مؤذن اذان دیتے ہیں۔ پھر پاکستان میں کئی لاکھوں مساجد میں مؤذن اذان کی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ اس کے بعد سعودی عربیہ میں اذان ہوتی ہے، پھر امریکہ کی سرحد میں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے اور اس کے بعد نیو یارک کے سینے پر چڑھ کر جب مؤذن فجر کی اذان کو بلند کرتا ہے، اللہ اکبر کی آواز کو بلند کرتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز کو بلند کرتا ہے، نبی کی رسالت کو بیان کرتا ہے کہ اتنے میں انڈونیشیا میں جہاں سے فجر کی اذان شروع ہوئی تھی وہاں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پھر ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ 24 گھنٹے پوری دنیا میں اذان ہوتی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر
الہام کے ذریعے نازل کیا۔ ایک حدیث جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جو مؤذن ہوگا، جس نے ساری زندگی اذان دی ہوگی، جن لوگوں نے اس کی اذان سنی ہوگی، وہ اس مؤذن کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہوگی کہ کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ اے اللہ، یہ ہمیں آپ کی طرف بلاتا تھا۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے ہم بول رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے مووی چل رہی ہے، اذان ہو رہی ہے مشغولیت میں بیزی ہیں، اذان ہو رہی ہے کرکٹ چل رہی ہے، اذان ہو رہی ہے نیٹ فلکس چل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے موبائل چل رہا ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، کوئی شرم ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی پکار ہے، اس کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کے بعد کی دعا بھی پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اذان کی قدر اور اہمیت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اذان کے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی انفارمیشن آپ کو کیسی لگی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، تاکہ روزانہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی نئی انفارمیٹیو ویڈیوز آتی رہے اور آپ کے علم میں اضافہ کرتے رہے۔ تو آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی سانسوں نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی۔